لیکن آج 37 ملین ڈالر سے پنجاب کی جعلی وزیراعلی اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے، جو بڑے بڑے ارب پتی و کرب پتی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک مقروض ملک ہے، آئی ایم ایف سے بھی مانگ کر اپنی اکانومی چلا رہا ہے۔ یہاں پر اپنی عوام کے لیے ہم 4 ارب روپے دیتے ہیں، اس پر واویلا مچا دیا جاتا ہے، لیکن 37 ملین ڈالر سے 11 ارب روپے سے ایک وزیراعلی اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے، اپنی عیاشیوں کے لیے تیاریاں خریدتی ہے، اپنے ناشتوں کے لیے طیارہ خریدتی ہے، مری کے چکر لگانے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، باہر شاپنگ کرنے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، اور ہمارا میڈیا اس پر کچھ نہیں کہتا۔ جس طرح عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور ایک بگوڑے کی پلیٹلیٹس جو جعلی طریقے سے جعلی رپورٹس میں گرائے گئے تھے، اس کے باوجود بھی اس کو جانے دیا۔ یہاں سے وہ رینگتا ہوا یا جو ہے بیساکھیوں پر جا رہا تھا، جس طرح جہاز میں پہنچا وہاں پر جو ہے چھلانگے مار رہا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پلیٹلیٹس جو ہیں یہ جعلی گرائے گئے ہیں، اور وہ این آر او مانگ رہا ہے، وہ پاکستان سے بھاگنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی صحت کے حوالے سے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کو جانے دیا۔ تقریباً 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے لیے جانا تھا، پورے 3 سال بعد یہاں پر لایا گیا اس کو۔ میرے لیڈر کو 4 گولیاں لگی تھی، عمران خان صاحب کو۔ اس کو لاہور سے اسلام آباد بلایا جاتا تھا کہ آپ نے حاضری دینی ہے، وہ زخمی ٹانگ پر آتا تھا، لیکن ایک بگوڑا جو سرٹیفائیڈ چور تھا، وہ جب یو کے سے آ رہا تھا تو عدالت خود جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اس کو ملنے کے لیے گئی تھی اور وہاں پر انگلیاں لگا رہی تھی۔ یہاں پر عدالتیں بھی اڈیالہ جیل میں قید ہو کر رہ گئی ہیں، اس کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چیزیں غلط طرف جا رہی ہیں۔ اگر اس وقت ہم کال دیتے اور اس ایشو پر اگر ہم کال دیں تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی صحت پر ہم سیاست نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیل سے ہدایت بھی آ گئی ہے کہ ان کے 2 ڈاکٹرز جو عاصم یوسف صاحب ہیں اور ہمارے فیصل سلطان صاحب ہیں، ان کو ملنے دیا جائے۔ اگر فرض کرے اب بھی حکومت، جعلی حکومت کی ہٹ درمی رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں اور ہم میں تشویش مزید بڑھ رہی ہے۔ تو پھر جو ہے یہ ان کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور پاکستان کے حالات کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، غیرت مند صحافیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تیرا کے متاثرین کے لیے میں نے 4 ارب مختص کیے تھے تو پوری نیشنل میڈیا کسی کے کہنے پر میرے گلے تک آ گیا تھا، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ وہ لوگ مجبور ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کو جبری طور پر اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے۔ لیکن آج 37 ملین ڈالر سے پنجاب کی جعلی وزیراعلی اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے، جو بڑے بڑے ارب پتی و کرب پتی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک مقروض ملک ہے، آئی ایم ایف سے بھی مانگ کر اپنی اکانومی چلا رہا ہے۔ یہاں پر اپنی عوام کے لیے ہم 4 ارب روپے دیتے ہیں، اس پر واویلا مچا دیا جاتا ہے، لیکن 37 ملین ڈالر سے 11 ارب روپے سے ایک وزیراعلی اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے، اپنی عیاشیوں کے لیے تیاریاں خریدتی ہے، اپنے ناشتوں کے لیے طیارہ خریدتی ہے، مری کے چکر لگانے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، باہر شاپنگ کرنے کے لیے طیارہ خریدتی ہے، اور ہمارا میڈیا اس پر کچھ نہیں کہتا۔ یہ ناانصافی ہے، یہ امتیازی سلوک ہے۔ ٹھیک ہے، میں غلطی کرتا ہوں، آپ میرے خلاف بولیں، لیکن پاکستانی قوم کا پیسہ اس طرح سے ضائع ہو، آپ لوگوں کو بولنا چاہیے۔ یہ آپ کے ٹیکس کا بھی پیسہ ہے، اس پر بھی نہیں آواز اٹھائی گئی۔ اور یہ طیارہ جو ہے، یہ میرے خیال میں اس کا مینوفیکچرر بھی یہودی ہے، مطلب یہ اسرائیلی طیارہ انہوں نے خریدا ہے۔ دوسری طرف 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ جعلی حکومت کر چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ آئی ایم ایف کی چارج شیٹ ہے ان کے خلاف جو انہوں نے دبائی تھی، اور آئی ایم ایف کے دباؤ میں انہوں نے پھر جو ہے یہ سامنے قوم کے لائے ہیں، اس پر جو ہے آواز اٹھانی ہے۔ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، میرے گھر سے نہیں گیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا پیسہ نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو بے حس لوگ پاکستان پر قابض ہیں یا مسلط کیے گئے ہیں، انہوں نے بہت ہی بے حسی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ عمران خان کی صحت پر ہم سیاست نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اگر ہم سیاست کرتے یا اس کو سیاست کے لیے استعمال کرتے تو ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے ساتھ جو اسٹریٹ موومنٹ کی طاقت ہے وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے جمہوری رویے کا غلط فائدہ لیا گیا، اور عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی معالج کو ملنے نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب اگر ذاتی معالج تک، ذاتی ڈاکٹرز تک رسائی چاہتے ہیں تو یہ ناجائز مطالبہ نہیں ہے، پاکستان کا آئین اور قانون بھی اجازت دیتا ہے، اور جیل کے مینول بھی میں بھی یہ ہیں، اور یہ انسان کی بنیادی حقوق میں سے ہے۔ اگر وہ ہاسپٹل میں علاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ پاکستان کا آئین روک سکتا ہے، نہ قانون روک سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ پاکستان کے آئین کو، قانون کو ہمیشہ جوتوں کے نیچے رکھ کر اس کو رونتے ہیں، اور ابھی بھی اس طرح ہوا۔ عمران خان صاحب کو حالانکہ یہ جعلی وزراء، انہوں نے بھی یہ کمٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت خراب تھے۔ جو فرینڈ آف کورٹ گیا انہوں نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت خراب ہے، اور اعلیٰ عدلیہ یا سپریم کورٹ نے احکامات دیے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پراپر علاج ہو، لیکن وہ نہیں ہو پایا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ ایک روایت ڈالی جا رہی ہے، جس طرح عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا، اور ایک بگوڑے کی پلیٹلیٹس جو جعلی طریقے سے جعلی رپورٹس میں گرائے گئے تھے، اس کے باوجود بھی اس کو جانے دیا۔ یہاں سے وہ رینگتا ہوا یا جو ہے بیساکھیوں پر جا رہا تھا، جس طرح جہاز میں پہنچا وہاں پر جو ہے چھلانگے مار رہا تھا۔ سب کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ پلیٹلیٹس جو ہیں یہ جعلی گرائے گئے ہیں، اور وہ NRO مانگ رہا ہے، وہ پاکستان سے بھاگنا چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی صحت کے حوالے سے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کو جانے دیا۔ تقریباً 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے لیے جانا تھا، پورے 3 سال بعد یہاں پر لایا گیا اس کو۔ میرے لیڈر کو 4 گولیاں لگی تھی، عمران خان صاحب کو۔ اس کو لاہور سے اسلام آباد بلایا جاتا تھا کہ آپ نے حاضری دینی ہے، وہ زخمی ٹانگ پر آتا تھا۔ لیکن ایک بگوڑا جو سرٹیفائیڈ چور تھا، وہ جب UK سے آ رہا تھا تو عدالت خود جو ہے وہ ایئرپورٹ پر اس کو ملنے کے لیے گئی تھی اور وہاں پر انگلیاں لگا رہی تھی۔ یہاں پر عدالتیں بھی اڈیالہ جیل میں قید ہو کر رہ گئی ہیں، اس کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چیزیں غلط طرف جا رہی ہیں۔ اگر اس وقت ہم کال دیتے اور اس ایشو پر اگر ہم کال دیں تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کی صحت پر ہم سیاست نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم اب بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیل سے ہدایت بھی آ گئی ہے کہ ان کے 2 ڈاکٹرز جو عاصم یوسف صاحب ہیں اور ہمارے فیصل سلطان صاحب ہیں، ان کو ملنے دیا جائے۔ اگر فرض کرے اب بھی حکومت، جعلی حکومت کی ہٹ درمی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں اور ہم میں تشویش مزید بڑھ رہی ہے، تو پھر جو ہے یہ ان کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور پاکستان کے حالات کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، غیرت مند صحافیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب تیرا کے متاثرین کے لیے میں نے 4 ارب مختص کیے تھے تو پوری نیشنل میڈیا کسی کے کہنے پر میرے گلے تک آ گیا تھا۔
حالانکہ سب کو پتا تھا کہ وہ لوگ مجبور ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, ان کو جبری طور پر اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے. لیکن آج $37 ملین سے پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے, جو بڑے بڑے ارب پتی و کرب پتی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. پاکستان ایک مقروض ملک ہے, IMF سے بھی مانگ کر اپنی اکانومی چلا رہا ہے. یہاں پر اپنی عوام کے لیے ہم 4 ارب روپے دیتے ہیں, اس پر واویلا مچا دیا جاتا ہے. لیکن $37 ملین سے 11 ارب روپے سے ایک وزیر اعلیٰ اپنے لیے طیارہ خریدتی ہے, اپنی عیاشیوں کے لیے تیاریاں خریدتی ہے, اپنے ناشتوں کے لیے طیارہ خریدتی ہے, مری کے چکر لگانے کے لیے طیارہ خریدتی ہے, باہر شاپنگ کرنے کے لیے طیارہ خریدتی ہے, اور ہمارا میڈیا اس پر کچھ نہیں کہتا. یہ ناانصافی ہے, یہ امتیازی سلوک ہے. ٹھیک ہے, میں غلطی کرتا ہوں, آپ میرے خلاف بولیں, لیکن پاکستانی قوم کا پیسہ اس طرح سے ضائع ہو, آپ لوگوں کو بولنا چاہیے. یہ آپ کے ٹیکس کا بھی پیسہ ہے, اس پر بھی نہیں آواز اٹھائی گئی. اور یہ طیارہ جو ہے, یہ میرے خیال میں اس کا مینوفیکچرر بھی یہودی ہے, مطلب یہ اسرائیلی طیارہ انہوں نے خریدا ہے. دوسری طرف 5300 ارب روپے کی کرپشن یہ جعلی حکومت کر چکے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ IMF کی چارج شیٹ ہے ان کے خلاف جو انہوں نے دبائی تھی, اور IMF کے دباؤ میں انہوں نے پھر جو ہے یہ سامنے قوم کے لائے ہیں, اس پر جو ہے آواز اٹھانی ہے. یہ میرا پیسہ نہیں ہے, میرے گھر سے نہیں گیا, یہ پاکستان تحریک انصاف کا پیسہ نہیں ہے, یہ پوری پاکستانی قوم کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ ہے. 5300 ارب روپے کی کرپشن وہ کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, 4758 ارب روپے جو آپ کا بقایا ہے, میرا بقایا ہے, اس صوبے کی عوام کا بقایا ہے, وفاق ہمارا مقروض ہے, وہ ہمیں نہیں دیتا. مطلب ایک طرف 5300 ارب روپے کرپشن کرتے ہیں, لیکن جو حق ہے, جو لوگ قربانی دے رہے ہیں, جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, جو 22 سال سے پاکستان کے لیے قربان ہو رہے ہیں, ان کے 4758 ارب روپے وفاق نہیں دیتا. اس کے لیے آپ سب کی ضرورت ہے, آپ سب نے مل کر اس کے لیے میرا ساتھ دینا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ان سے ہمارا حق یہاں پر لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی. باقی باتیں بہت ہیں, افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے. ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ 10 کروڑ روپے پہلے گرانٹ تھا, تو میں آیا ہوں انشاءاللہ تعالی اس سے زیادہ ہی ہوگا, اس سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں وہ گرانٹ 15 کروڑ روپے تک کرتا ہوں. جو آپ کا پشاور ویلی میں آپ کو ایک کالونی دی گئی ہے, اس میں میری آلریڈی بات ہو گئی ہے DG صاحب سے. اس کا ماسٹر پلان ابھی تک نہیں ہے, تو اوریجنل فائلز کا مسئلہ ہے, لیکن میں ان کو کہتا ہوں آپ ان سے ملیں. جس طرح آپ کے صحافی دوست مطمئن ہوتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح ہی کریں گے. میں نے تو یہ آفر بھی آپ کے صدر صاحب کو, ہمارے صدر صاحب کو, ریاض بھائی کو دی ہے کہ آپ ایک جگہ دیکھیں, ادھر پشاور میں ایک بڑی 5-6 کنال 7 کنال کی جگہ ہو, تو وہاں پر آپ کے لیے ہم جو ہے ایک الگ سا خوبصورت پریس کلب بنا دیں گے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہماری یہ جگہ فی الحال صحیح ہے, اور اس پر ہم ہائی رائز کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو میں جو ہے سیکرٹری انفارمیشن کو بھی اور CNW ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ ہدایت دیتا ہوں کہ جلد از جلد ان کی PC1 تیار ہوں, اور میرے خیال میں PC1 پر کام شروع بھی ہے, تو وہ ایکسپیڈائٹ کریں اور جلد از جلد جو ہے اس کو مکمل کریں. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کا ساتھ دوں گا اس میں بھی انشاءاللہ. 100 اسکالرشپس جو تھے اس کو میں جو ہے 150 کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی میری طرف سے, اور اس کا بھی باقاعدہ جو ہے فالو اپ کیا جائے گا. سولرائزیشن بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی, اس کا بھی میں اعلان کرتا ہوں آپ کے لیے. جو انڈومنٹ فنڈ ہے وہ 20 کروڑ روپے ہیں, وہ میں 500 ملین تک کا اعلان کرتا ہوں, وہ آپ کے انڈومنٹ فنڈ میں انشاءاللہ پڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی خیبر پختونخوا کی حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت,
آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے ہر خوشی دکھ درد میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چٹان کی طرح کڑی رہے گی۔ صرف حکومت خیبر پختونخوا سے ایک ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو ہمارے صوبائی حقوق ہیں اس پر آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ کھڑے ہوں انشاءاللہ تعالی، اور ہم یہ جو ہے ہر صورت ان سے لے کر آئیں گے۔ بہت شکریہ، مہربانی، وما علینا الا البلاغ۔